آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں جہاں دو دشت کوے رہتے تھے، ایک اس کی پتنی اور ایک دشت کوا۔ وہ دونوں بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ایک دن دشت کوے کی پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ارے کالو، ہمیں کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ جنگل کے سارے پکشی بہت امیر ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو جہاں کے ہیں وہاں کے رہ گئے ہیں۔ کب تک ہم دوسروں کا بھوجن چوری کر کر کے اپنا وقت گزارتے رہیں گے؟ ہمیں کوئی نہ کوئی بزنس ضرور کرنا چاہیے۔ ارے آؤ ہم ملک شیک کا بزنس کرتے ہیں۔ جنگل میں گرمی بھی شروع ہونے والی ہے، سارے پکشیوں کو آم کا جوس بہت پسند ہے۔ ارے رانو کوی، تم نے تو بڑی کام کی بات کی ہے، یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہاں ہاں، ہمیں آم کا ملک شیک ضرور بنانا چاہیے۔ جنگل کے پکشیوں کو ملک شیک بہت پسند ہے۔ ہم چھوٹی سی ریڑھی لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد بڑا سا اپنا ہوٹل بنا لیں گے اور ہم بہت سارا پیسہ کما کر ایک امیر پکشی بن جاؤں گا۔ جنگل میں سارے پکشی میری عزت کریں گے۔ ارے رانو کوی، تم نے کیا زبردست آئیڈیا دیا ہے! ارے کل ہی اس پر کام شروع کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن میں کالو کوا جنگل کے ایک نکڑ پر اپنا ملک شیک کا ڈھابہ لگا لیتا ہے۔ ملک شیک لے لو، 10 روپے کا گلاس ہے۔ 10 روپے کا ملک شیک، مزیدار میٹھا میٹھا ملک شیک۔ کالو کوا پورے دن آوازیں لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پکشی ملک شیک پینے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ جنگل کے سارے پکشی اس دشت کوے کو اچھے سے جانتے تھے۔ ارے اس ٹنی کی بچی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جب سے اس نے ڈھابہ لگایا ہے، میرے ڈھابے پر بھی کوئی پکشی نہیں آتا ہے۔ ٹنی نے جو ڈھابہ کالو کے سامنے لگایا تھا، ہر وقت وہاں پر کوئی نہ کوئی پکشی ملک شیک پینے کے لیے آئے رہتے تھے، جو کالو کوے کو بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارے ٹنی، تمہارا ملک شیک تو کہیں بھی ایسا نہیں مل سکتا۔ ارے کیا ڈال کے تم پلاتی ہو جو اتنا لذیذ ملک شیک ہوتا ہے؟ ارے ٹنی، تمہارا ملک شیک تو کہیں بھی ایسا نہیں بن پاتا۔ ارے کالو کا میں نے ایک بار پیا تھا، ارے اتنا بے ذائقہ اس کا ملک شیک تھا۔ ارے ٹنی، ہم لوگ تو تمہارے پاس روز ملک شیک پینے آیا کریں گے۔ جنگل کے سارے پکشی ٹنی کی ملک شیک کی بہت تعریف کر رہے تھے، اور کالو یہ بات جب سنتا ہے، اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ ارے اس کا کچھ نہ کچھ یوجنا بنانا پڑے گا۔ ارے ٹنی مامی، ارے ٹنی مامی، اتنے میں کالو وہاں آ جاتا ہے۔ ارے ٹنی، اگر تم نے یہاں سے اپنا ڈھابہ ختم نہیں کیا تو میں تمہارا ڈھابہ توڑوا دوں گا۔ تیرے اس ملک شیک کی وجہ سے میرا کاروبار بالکل نہیں چلتا ہے۔ ٹنی یہ بات سن کر ڈر جاتی ہے، اور وہ کچھ ہی دن کے بعد وہاں ملک شیک کے ڈھابے کے بجائے وہاں ایک فروٹ کا ڈھابہ لگا لیتی ہے، اور وہاں اس نے بہت ہی اچھے فریش فروٹ رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے ٹنی، تم نے تو فروٹ رکھنا شروع کر دیے، اور وہ بھی اتنے تازے تازے! ہاں مٹھو طوطا، ارے میں نے میٹھے میٹھے فروٹ رکھے ہیں، تم لوگ کھاؤ، تم لوگوں کو ملک شیک سے بھی زیادہ اچھے لگیں گے۔
پھر جنگل کے سارے پکشی جب تازے تازے پھل ٹنی کے پاس دیکھتے اور اس کے پاس پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کالو یہ سب چیزیں بھی دیکھ رہا تھا۔ ارے ٹنی، ارے تربوز تو تم نے بہت ہی میٹھا لایا ہے۔ ارے یہ کون سے کھیت سے لے کر آئی ہو؟ اتنا میٹھا، جیسے میٹھا اس میں شکر ڈالی ہو تم نے۔ ارے مٹھو، ارے میرے پھل جو بھی ہیں سارے میٹھے میٹھے ہیں۔ تم لوگوں کو ملک شیک سے بھی زیادہ پھل اچھے لگیں گے۔ کچھ ہی دن میں ٹنی کے پاس پھل کھانے والے پکشی آتے جا رہے تھے اور اس سے رنگ برنگے میٹھے میٹھے پھل کھا کر ٹنی کے پھلوں کی تعریف کرتے تھے۔ ارے ٹنی، ارے کتنا بڑا آم اور کتنا میٹھا! ارے کون سے پیڑ سے توڑ کر لائی ہو؟ ارے تمہارے ملک شیک کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ ارے تمہارے فروٹ تو لاجواب ہیں۔ ارے ٹنی، تمہارا ملک شیک بھی لاجواب تھا اور تمہارے پھل بھی لاجواب ہیں۔ ارے اتنے میٹھے میٹھے پھل! ارے دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے ابھی توڑ کے لائی ہو۔ ارے ارے لوسی کبوتری، ارے میں تو روز تازے تازے پھل ہی لے کر آتی ہوں، پرانے پھل تو میں اپنے ڈھابے پہ بالکل نہیں رکھتی ہوں۔ ہاں ہاں ٹنی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا ملک شیک بھی اسی طرح فریش پھول پھلوں کا ہوتا تھا اور تمہارے پھل بھی بہت تازے ہیں۔ اب تو ہمیں ملک شیک سے زیادہ تمہارے پھل اچھے لگتے ہیں، رنگ برنگے تازے پھل۔ تم مجھے آج گھر کے لیے بہت سارے پھل دے دو۔ پھر لوسی کبوتر ٹنی سے بہت سارے اپنے گھر کے لیے پھل خرید لیتی ہے۔ کالو کوا پورا دن اسی طرح نکموں کی طرح بیٹھا رہتا ہے اور اس کے پاس کوئی پکشی نہیں آتا۔ سارے پکشی ٹنی کے پاس پھل خریدتے رہتے ہیں۔ ارے ارے رانو کوی، اس ٹنی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پورا دن میں دیکھتا ہوں ٹنی کے پاس پکشیوں کا رش لگا رہتا ہے۔ ہمارے ملک شیک میں ایسا ہی کیا ہے جو ہمارے پاس پکشی بالکل نہیں آتے ہیں؟ سارے پکشی اس ٹنی کے پاس ہی بھاگے رہتے ہیں اور کبھی ملک شیک پینے آتے تھے، اب پھل خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ ارے کچھ نہ کچھ یوجنا سوچو، نہیں تو ہم بالکل غریب ہو جائیں گے۔ کالو کوا اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ جلدی سے کوئی یوجنا سوچنا پڑے گی، اس ٹنی کا ڈھابا بالکل ختم کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم غریب ہو کر رہ جائیں گے۔ کالو کوا ویسے تو بہت لالچی تھا اور اس کی پتنی بھی اسی کی طرح لالچی تھی۔ ہاں میرے پتی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں ٹنی کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آج شام گھر پر آؤ، میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں۔ رات ہوتے ہی کالو کوا ٹنی کے ڈھابے کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر وہ ایک زہر والا انجیکشن بھرتا ہے اور ان انجیکشن کو بھر کر وہ سارے پھلوں میں لگا لیتا ہے۔ اب مزہ آئے گا ٹنی کو، اب بیچے گی پھل، وہ سارے پکشی مریں گے اور اس کا ڈھابا سارے پکشی ہی ختم کروا دیں گے۔ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، مجھ پر تو کوئی بات ہی نہیں آئے گی۔ کالو کوے نے سارے پھلوں میں زہر والا انجیکشن لگا لیتا ہے اور اب ہو گیا کام میرا پورا، اب مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھ لے یہاں پہ۔ پھر ٹنی جب صبح اپنے ڈھابے پر آتی ہے اور پکشیوں کو اپنے ڈھابے کے پھل بیچنا لگ جاتی ہے۔ ارے مٹھو، آج اتنا سارا پھل کیوں لے جا رہے ہیں؟ ارے آج لوسی کبوتر نے اپنے گھر پر پارٹی رکھی ہے، سارے جنگل کے پکشی اس پارٹی میں جمع ہوں گے
اور مجھے کہا تھا کہ تمہارے ڈھابے سے اچھے اچھے میٹھے میٹھے پکشیوں کے لیے پھل لے جاؤں۔ پھر مٹھو طوطا پھل لے کر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد لوسی کبوتری آ کر وہاں کا ٹنی کا سارا ڈھابا توڑ دیتی ہے، پھل نیچے پھینک دیتی ہے۔ ٹنی اس سے کہتی ہے، تم میرے کیوں پھل پھینک رہی ہو؟ میرے ڈھابے کو کیوں توڑ رہی ہو؟ ارے ٹنی، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے اپنے پھلوں میں زہر ملایا تھا۔ میں نے پارٹی رکھی تھی، وہاں پارٹی پر پھل کھا کر کچھ پکشی مر گئے ہیں۔ ارے ارے لوسی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ارے جھوٹ مت بول ٹنی، تم نے سارے پکشیوں کو مار دیا ہے۔ ٹنی یہ بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ ارے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ارے میرے پھلوں میں زہر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے لوسی کبوتری، تم میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ حیران اور پریشان ہوتی ہے، اسے اس کالو کوے پر پورا شک ہوتا ہے۔ ارے اس کالو نے ہی کچھ کیا ہوگا، میرے پھلوں میں زہر ملایا ہوگا، اس کو ہی میرے ڈھابے سے مسئلہ تھا۔ ٹنی کو کالو کوے پر پورا شک تھا، لیکن ٹنی اب کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ تو ایک غریب پکشی تھی، وہ کالو کوے سے لڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ کالو یہ سب کچھ دیکھ کر تو بہت ہنس رہا تھا اور ٹنی تو روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے وہاں پر رات ہو جاتی ہے۔ ٹنی اپنے ڈھابے پر بیٹھی رہتی ہے اور وہ اللہ میاں سے دعا کرتی ہے، جس نے میرے ڈھابے کے ساتھ ایسا کیا اسے اللہ تعالیٰ ہی سزا دے۔ کوہ تو بہت خوش تھا، اتنے میں مٹھو طوطا آ کر کہتا ہے، ارے کالو، تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ تمہاری پتنی مر گئی ہے۔ ارے مٹھو طوطے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارے میں بکواس نہیں کر رہا، تمہاری پتنی نے اس پارٹی پر ٹنی کے زہر والے پھل کھا لیے ہیں۔ کالو یہ بات سن کر ڈر جاتا ہے، ارے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پتنی کو مار دیا۔ بہت رو رہا تھا اور اس سب پکشیوں کے سامنے اپنا جرم کا اعتراف بھی کر لیتا ہے کہ اس نے پھلوں میں زہر ملایا تھا۔ اس طرح کالو کو اس کی کیے کی سزا مل جاتی ہے اور اس کی پتنی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، اگر ہم کسی کے لیے برا چاہیں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مورل اور اچھی سٹوریاں لے کر آتے رہیں گے۔